رضوان علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر. امید کرتے ہیں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے میڈیا کے کردار کے حوالے سے مارکہ حق میں، خاص طور پر جو بھارتی پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا اور اس میں بھارتی بیانیے کو پاکستان کے میڈیا نے جس طرح سے شکست دی، نہ صرف مین سٹریم میڈیا نے، پاکستان کے پرنٹ میڈیا نے، بلکہ سوشل میڈیا نے پاکستان کا بیانیہ پوری دنیا تک پہنچایا. اور بھارت کے مقابلے میں جو اطلاعاتی جنگ کی صورت میں بھارت ایک طرح سے امپوز کرنا چاہ رہا تھا، دنیا کو اپنا جھوٹ بیچنا چاہ رہا تھا، پاکستانی میڈیا نے نہ صرف اس جھوٹ کو بے نقاب کیا بلکہ بھارت کو اس کے بیانیے سے شکست فاش بھی دی. پاکستان کی جانب سے وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے منسٹری آف انفارمیشن کے کردار کے حوالے سے، پاکستان کے اداروں کے حوالے سے جو کردار ادا کیا گیا اس دن، خاص طور پر اس پورا ایک ہفتہ جب 7 مئی کو بھارت نے پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن جب کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے، تب سے شروع ہو گیا تھا یہ سلسلہ بھارت کی جانب سے. اور اس کے مقابلے میں پاکستانی میڈیا نے بروقت مصدقہ اطلاعات اپنے ناظرین تک پہنچائیں، پوری دنیا کو آگاہ رکھا کہ اس میں بھارت نے فالس فلیگ کیا ہے، پاکستان پر جھوٹا الزام عائد کیا گیا ہے. 10 منٹ کے اندر اندر ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا، جبکہ جو معاملہ ہے ان کی سیکیورٹی فورسز کا، بھارتی سیکیورٹی فورسز کا، بارڈر بی ایس ایف کا، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں، ان سے سوال نہیں کیا جا رہا. پاکستان نے کھلے عام غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کر دی بھارت کو. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کاکول میں خطاب کرتے ہوئے یہ پیشکش کی تھی اور پوری دنیا کے حوالے سے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کا نقطہ نظر سامنے رکھا اور پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف عزم کو دہرایا. اس کے بعد پاکستانی میڈیا نے جو کردار ادا کیا اس کو وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خراج تحسین بھی پیش کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو خراج تحسین پیش کیا. اور جو سب سے انٹرسٹنگ اور سب سے زبردست بات رہی اس پورے دورانیے میں، جب بھارت پاکستان کے خلاف جھوٹ پھیلا رہا تھا تو پاکستان کے تمام ادارے ایک صفحے پر موجود تھے، ایک بیانیہ تھا اور وہ بیانیہ تھا صرف اور صرف پاکستان کا. پاکستان دہشت گردی کے نہ صرف خلاف ہے بلکہ پاکستان اس کا مقابلہ بھی کیا، اور دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی ہوتی ہے تو پاکستان اس کی برملا مذمت بھی کرتا ہے. اسی پر بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار صالح ظفر صاحب، ذوالفقار علی مہتا صاحب لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور خالد قیوم صاحب بھی لاہور اسٹوڈیوز سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. خالد قیوم صاحب، آج کی میڈیا بریفنگ انتہائی اہم میڈیا بریفنگ تھی جس میں پاکستانی میڈیا کو خراج تحسین پیش کیا گیا، ان کے کردار کو تسلیم کیا گیا ہے. دیکھیے، مارکہ حق میں پاکستان نے انڈیا کو جنگی محاذ پر بھی شکست دی، سیاسی محاذ پر بھی شکست دی، سفارتی محاذ پر بھی شکست دی، اور سب سے بڑھ کر بیانیے کے محاذ پر بھی جو ہے وہ شکست دی. اور اس میں بیانیے کی جنگ میں جس طرح پاکستان کا جو میڈیا ہے اس نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور اس کے برعکس جو انڈین میڈیا تھا وہ جو کہ نریندر مودی کے زیر اثر تھا، اور جو سوچ نریندر مودی اور ان کی سرکار کی تھی، جھوٹ کی بنیاد پر جو بیانیہ نریندر مودی اور ان کی حکومت نے بنایا تھا، بھارتی میڈیا جو ہے اسی بیانیے پر جو ہے وہ کھڑا تھا. اور اس میں دیکھیے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کی جو رہنمائی ہے اور لمحہ بے لمحہ جو صورتحال ہے تھی اور جو اپڈیٹ تھے مارکہ حق میں، وہ ہمارے وزیر اطلاعات جناب محترم عطاء اللہ تارڑ اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے لمحہ بے لمحہ جو ہے وہ صورتحال کو اپڈیٹ کیا، میڈیا کو اپڈیٹ کیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح بھارتی میڈیا نے جھوٹ کی بنیاد پر اور فیک نیوز کا سیلاب جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہر طرف. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ وہاں اس وقت یہ بریکنگ نیوز بھارتی میڈیا پر چینلز پر چلی کہ لاہور، اسلام آباد اور کراچی پر قبضہ ہو گیا ہے، اور اس طرح کی اور مضحکہ خیز خبریں جو ہیں وہ بھارتی میڈیا پر چینلز پر جو ہے وہ چلائی گئیں. اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے میڈیا نے جب پاکستان میں 8 طیارے بھارتی طیارے گرائے جانے کی خبر دی تو عالمی میڈیا نے، بین الاقوامی میڈیا نے پاکستان کے اس دعوے کی تصدیق کی، پاکستان کے اس موقف کو انڈورس کیا، اور اس طرح بین الاقوامی سطح پر بھی جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا
پر چلنے والی جو خبریں تھی ان کو جو ہے وہ کیری کیا، انٹرنیشنل پرنٹ میڈیا نے کیری کیا، انٹرنیشنل جو الیکٹرانک میڈیا تھا اس نے کیری کیا، اور جو سوشل میڈیا تھا اس نے کیری کیا. اور اس میں دیکھیے ہمارا پورا جو میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اور پاکستان میں نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر بھی جو پاکستان کا بیانیہ ہے اس کو جو ہے وہ اجاگر کیا. اور اس میں دیکھیے جو بالآخر بھارتی میڈیا کو بھی شکست کا سامنا ہوا، جس طرح نریندر مودی اور ان کی سرکار کو مارکہ حق میں جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ پاکستان کا جو موقف تھا اس موقف کو تسلیم کیا گیا. اور دیکھیے کہ پاکستان کی طرف سے یہ جو مارکہ حق سے پہلے جو پہلگام کا جو ڈرامہ رچایا گیا، وہ دیکھیے جھوٹ جو ہے وہ کس طرح ایکسپوز ہوا. کہ آپ دیکھیے کہ 22 اپریل کو یہ جو پہلگام کا ڈرامہ ہے یہ رچایا جاتا ہے، اور 15 منٹ بعد جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج ہو جاتا ہے، اور اگلے روز 23 اپریل کو جو ہے وہ سینتاس معاہدہ جو ہے اس کو معطل کر دیا جاتا ہے. اور اس سے واضح ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ یہ سارا ایک طے شدہ منصوبہ تھا، اور اس کا مقصد پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر جو ہے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا تھا. یہ کوششیں تو بھارت کی جانب سے بہت پہلے سے جاری ہیں، اور ملٹی ڈومین وارفیئر کی اگر بات کی جائے ذوالفقار علی مہتو صاحب، تو ملٹی ڈومین وارفیئر میں میڈیا کا کردار صرف روایتی انداز سے جنگیں لڑنا اور جیتنا ممکن نہیں رہا. بھارت میں بہت ساری سین وائسز ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا میڈیا جتنا پرانا ہے، جتنی میچورٹی کا مظاہرہ وہاں سے ہونا چاہیے تھا، اس کا قطر مظاہرہ نہیں کیا گیا. لاہور کی پورٹس بنا دی گئیں، اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے ایسے گلچھڑے اڑائے جس کو یقین کرنا ان کے اپنے شہریوں کے لیے ممکن نہیں تھا. ملٹی ڈومین وارفیئر میں اب میڈیا کا جو کردار رہا پاکستان کا، جو ذمہ داری رہی، کیونکہ اس طرح کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں فیک نیوز اپنی جگہ خود بنانے کی کوشش کرتی ہے. بہت سارے ایسے عناصر فیک نیوز کے ذریعے انارکی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، افراتفری پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے میڈیا کی ذمہ داری کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی میں اس کو ایک جنگ نہیں سمجھتا، اس کے اندر بہت ساری نئی چیزیں، نیو نارملز کریٹ ہوئے. ڈاکٹر رضوان صاحب، سب سے بڑا نیو نارمل یہ کریٹ ہوا کہ پاکستان کی قوم جس کے اوپر سوالیہ نشان لگا ہوا تھا کہ ان کے اندر بہت توڑ پھوڑ ہے، اور اگر ہندوستان حملہ کرے گا تو اندر سے ٹوٹی ہوئی یہ قوم ہے وہ آسانی سے فتح کے ہم اس کو خدا نخواستہ کر لیں گے. لیکن جیسے ہی انڈیا نے اپنا 7 مئی کو پہلا پاکستان پہ اٹیک کیا، پاکستان کی قوم اسی وقت کھڑی ہو گئی، اور اس کا مین کردار جو تھا سوشل میڈیا میں نوجوانوں کا، اور پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں بھی ہم نے دیکھا کہ کتنی ذمہ داری سے. کسی نے یہ نہیں کہا، آپ انڈیا کا میڈیا کا مطالعہ کریں تو انڈیا کا میڈیا یہ کیوں کر رہا تھا کہ ان کا یہ سودا سارا بک رہا تھا. ان کی پبلک کو سینٹیمنٹس ایسے کریٹ کر دیے گئے تھے بی جے پی گورنمنٹ کی جانب سے کہ بس اب ہم پاکستان کے اندر اتریں گے اور سارے شہروں پہ خدا نخواستہ قبضہ کر لیں گے اور انڈیا اپنی فتح یاب ہو جائے گا. اور اسی جوش و خروش میں، اسی جھوٹے بیانیے میں ان کا میڈیا جو ہے وہ عوام کے جذبات کو جیتنے کے لیے اس قسم کی خبریں چلاتا رہا کہ جو باؤنس در باؤنس ہوتی رہی. لیکن اس کے مقابلے میں ہماری جو پہلی خبر 10 مئی کو گئی وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق صاحب کی جانب سے بی بی سی کو انٹرویو، تو اس میں ہم نے کیا کہا؟ انہوں نے جب اٹیک کیا تو انہوں نے کہا انہوں نے پہلگام پہ حملہ کیا، ہم نے اس کا جواب دیا. لیکن ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت ہم نے اپنے ڈیفنس کا رائٹ استعمال کیا ہے. ہم نے ہر جگہ پہ قانونی بیانیے کو ہی میڈیا کا بیانیہ بنایا اور لوگوں کو، پوری دنیا کو یہ سمجھایا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ذمہ دار ملک ہے. پاکستان کے عوام کوئی بکھرا ہوا ٹولہ نہیں ہے، پاکستان کی ایک یکجہتی کی، اور پاکستان کے عوام جو ہے ایک مٹھی میں پروئے ہوئے، ایک لڑی میں پروئے ہوئے لوگ ہیں، اور سارے اتنے سمجھدار ہیں، اتنے ذمہ دار ہیں جتنی اس کی حکومت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پاکستان کی قوم سامنے آئی، اور دوسرا ابھی تک ایگریشن جو ہے انڈیا کی طرف سے جاری ہے. یعنی میں انڈس واٹر ٹریٹی کی جانب اشارہ کر رہا ہوں رضوان
کہ اس کو دیکھیے کہ انڈیا نے وہ انٹرنیشنل ورلڈ بینک اس کا گرنٹر ہے اور انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جس کے اوپر جب یہ ٹریٹی سائن ہوئی تھی 1960s میں تو اس وقت کے پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آئزنہاور نے لکھا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کا یہ معاہدہ دنیا کی ایک بلیک پکچر کے اندر ایک روشن مثال بن کے سامنے آ رہا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل 1948 میں انڈیا نے جب پاکستان کی مشرقی دریاؤں کا پانی روکا تھا تو ایک بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، تو یہ امن کا معاہدہ تھا، امن کے لیے تھا، لیکن انڈیا کی بی جے پی جو ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس کا اپنے بنیاد جو ہے وہ بالکل کھوکھلی ہے اور صرف نعرہ بازی کی بنیاد پہ، اور آپ دیکھیے گا کہ انڈیا کا یہ بیانیہ بی جے پی کو دفن کرے گا، اور اس لیے کرے گا کہ وہاں کے عوام جو ہیں آپ ان کی پاورٹی چیک کریں، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایران کی چھوٹی سی جو جنگ ہے، پاکستان کے اندر تو پیٹرول پمپ میں آسانی سے مل رہا ہے، گیس مل رہی ہے، لیکن انڈیا کے اندر اگر آپ اربن ایریاز کی بات کریں تو وہاں پہ 25 دن کا ویٹ ہے ایک سلنڈر کھانا پکانے کے لیے لینے کا، اور رورل ایریاز میں 45 دن کا ویٹ کرنا پڑتا ہے ایک سلنڈر کو لینے کے لیے۔ اور بہت سارے مسائل ہیں دنیا میں وہ پورٹریٹ کرتے ہیں شائننگ انڈیا، لیکن الیکشن جیتنے ہوں یا پھر عوام کی توجہ کسی اور جانب مبذول کروانی ہو، ان کے ہر معاملے کا، ہر مسئلے کا آغاز، ان کی سیاست کا آغاز، اختتام پاکستان سے ہوتا ہے۔ پاکستان اس قدر ان کے نفس پر سوار ہے۔ صالح ظفر صاحب، EU ڈس انفو لیب نے بہت ساری ایسی ویب سائٹس ان کو بسٹ کیا، فیک نیوز کو بسٹ کیا، بھارتی بیانیاں جو بنانے کی کوشش کی جاتی تھی پوری دنیا میں، پاکستان کو سفارتی محاذ پر تنہا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اب وہاں پر بھارت خود سفارتی محاذ پر تنہا ہو گیا ہے، پوری دنیا سے الگ تھلگ، نہ کوئی ان کے ہاں جا رہا ہے، نہ کوئی وہ ان کو بلا رہا ہے، اور الگ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مودی سرکار کو اگر کہیں بھی وہ عالمی منظرنامے پر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پاکستانی میڈیا کا کردار انتہائی ذمہ دار رہا، کوئی فیک نیوز نہیں بلکہ عالمی میڈیا نے پاکستان ٹیلی ویژن کا حوالہ دیا، پاکستان ٹیلی ویژن کی نیوز کے حوالے سے انہوں نے آگاہ رکھا پوری دنیا کو کہ پاکستان نے اپنا حق استعمال کیا ہے بھارت کے خلاف۔ رضوان صاحب شکریہ۔ میں اپنی گفتگو کی ابتدا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اس کوٹ سے کرتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ مسلح افواج نہیں، اس کے ساتھ ساتھ عوام لڑتے ہیں۔ بالکل۔ عوام کیسے لڑتے ہیں یہ واضح رہنا چاہیے کہ عوام لڑتے ہیں ان کی رائے کو بنانے کے نتیجے میں۔ رائے کو کون بناتا ہے؟ میڈیا بناتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ پاکستان کے میڈیا نے پاکستان کے عوام کی رائے کو صحیح خطوط پر رکھنے کے لیے اور انہیں درست اطلاعات فراہم کرنے کے لیے جو کردار مارکہ حق کے دوران ادا کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس سے پہلے سیاسی معاملات میں کوئی اونچ نیچ ضرور ہو جاتی ہے، وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، لیکن یہ مارکہ حق میں جو پاکستانی میڈیا نے کردار ادا کیا ہے اس کو پوری قوم نہیں پوری دنیا سلام کرتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آج امریکن پریزیڈنٹ جب پاکستان کے اس کردار کا حوالہ دیتا ہے، جب امریکن پریزیڈنٹ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو گریٹ فیلڈ مارشل کہتا ہے، مائی ڈیئر فیلڈ مارشل کہتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی وردی بڑی شاندار ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ خاکی لباس پہنتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مارکہ حق کے دوران بہادری، جواں مردی، شجاعت اور قیادت کا بہترین فریضہ انجام دیا اور سچائی کے ساتھ انجام دیا۔ دیکھیے پاکستان نے صاف لفظوں میں کہا کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یہ امریکہ کے کہنے پر ہوئی ہے، امریکن پریزیڈنٹ کی مداخلت پہ ہوئی ہے۔ انڈیا نے اس کے مقابلے میں مکمل خاموشی رکھی، اور نہ صرف خاموشی رکھی بلکہ یہ جھوٹ بولا کہ یہ دونوں ملکوں کی فوجی قیادتوں کے درمیان رابطے کے نتیجے میں ہوئی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ امریکی قیادت کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا نا کہ بھارت کی درخواست پر انہوں نے اس میں جنگ بندی میں کردار ادا کیا۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف ایک مرتبہ نہیں، درجنوں مرتبہ۔ کل میں امریکن ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ 81 ٹائم 81 مرتبہ یہ بات دہرا چکے ہیں کہ پاکستان نے بھارتی طیاروں کو زمیں بوس کیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ ہم نے کرائی۔ میں میڈیا کے اس کردار کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں میڈیا کے ساتھ جو کوارڈینیشن کرنے والے لوگ تھے، خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا اپنے نوجوان انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ کا،
کہ انہوں نے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا، ہر موقع پر ہر لمحے پر قوم کو آگاہ کیا۔ اور اس کے علاوہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کو، جس کی سربراہی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کر رہے ہیں۔ انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر قوم کو آگاہ کیا۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو قیادت تھی، پاکستان کے جو میڈیا کے لوگ تھے، ان کو انسٹرکشنز یہ تھیں کہ آپ نے سچ کے سوا کسی بات کا سہارا نہیں لینا۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور انڈیا کا جو میڈیا ہے، جس کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے، ان کو انسٹرکشن ان کی لیڈرشپ کی یہ تھی کہ آپ نے جھوٹ کے سوا کچھ بولنا نہیں، اس کی ان کو اجازت نہیں تھی۔ تو لہٰذا آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جب حملہ کیا انڈیا نے، اور پاکستان میں جو مسجدوں کو نقصان پہنچا، وہاں پہ جو معصوم شہری شہید ہوئے، ہم نے اس کو بالکل فیتھفلی رپورٹ کیا۔ لیکن جب پاکستان نے انڈیا کے اسلحہ خانے کو تباہ کیا، ان کے S-400 سسٹم کو تباہ کیا، ان کے جہاز تباہ کیے، ان کی چوکیاں تباہ کی، اس کا کہیں ذکر انڈین میڈیا سے نہیں آیا۔ وہ ذکر یا تو امریکن یا تو ویسٹرن انٹرنیشنل میڈیا سے دنیا کو پتہ چلا، یا پھر آپ کے پی ٹی وی نے بتایا اور پاکستان کے ٹیلی ویژن نے بتایا۔ تو یہ فرق تھا مارکہ حق کے اس دوران جو پاکستان کے میڈیا کا رول ہے۔ میڈیا کے رول میں ایک کردار ہے سوشل میڈیا کا۔ سوشل میڈیا کا جو کردار پاکستان کے محب پاکستان جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، انہوں نے جو ادا کیا ہے، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کسی مرحلے پر بھی انڈیا کو اس پہ غالب نہیں آنے دیا۔ انڈیا کے ہر جھوٹ کی ہر جگہ انہوں نے اس کی قلعی کھولی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مذمت کرنا چاہتا ہوں اس سوشل میڈیا کی، وہ سوشل میڈیا جو سیاسی بنیادوں پہ سوچتا تھا، جو سیاسی بنیادوں پر پاکستان کے بعد، یعنی ان کا اختلاف سیاسی ہے، لیکن وہ پاکستان کو برا بھلا کہنے کا کوئی وقت نہیں چھوڑتے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے، اور وہ لوگ وہی کچھ باتیں کرتے آئے ہیں، کرتے رہے ہیں جو انڈیا کرتا تھا یا انڈیا کی طرف سے ان کو فیڈ کیا جاتا تھا۔ وہ لوگ قابل مذمت ہیں، وہ بدستور لگے ہوئے ہیں، وہ اب بھی پاکستان کی کامیابیوں کو، پاکستان کی سربلندی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری قوم کو ان کے بارے میں آگاہ رہنا چاہیے۔ صالح ظفر صاحب، ہم تو اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششیں ہیں، پوری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے، تو اس پر بھی آگ بگولا ہوتا ہے، نہ صرف گودی میڈیا بلکہ پوری بھارتی مشینری کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی اس بات پر آگ بگولا ہوتے ہیں، سیکھ پا ہوتے ہیں، مایوسی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے اس کردار میں اس کو تسلیم کرنے کی بجائے کہ دنیا میں قیام امن کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے، بلکہ وہ سپوائلر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اس جنگ کے حوالے سے کوئی ایک واضح سٹانس نہیں لیا کہ دنیا میں قیام امن ہونا چاہیے، اس سے دنیا کی معیشت کو کتنا خطرہ ہے، دنیا میں دیگر مسائل ہیں، ان سے نبردآسماں ہونے کے لیے جنگ حل نہیں ہے بلکہ سفارتکاری، جس کا پرچار پاکستان نے کیا، پاکستان نے کردار ادا کیا۔ ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کے ثالثی کے کردار کے حوالے سے۔ چین نے پاکستان کے ثالثی کے حوالے سے اعتماد کا اظہار کیا ہے، دوسری جانب امریکہ سے بھی اسی اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ادا کر رہا ہے، اور اس کردار کے حوالے سے، ثالثی کے کردار کے حوالے سے، نہ صرف دونوں فریقین نے، امریکہ نے اور ایران نے پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے، بلکہ پاکستان کے اس کردار کو پوری عالمی برادری تسلیم کر رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے آئے روز مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ، نائب وزرائے اعظم، مختلف ممالک کی قیادت ملاقات کر رہی ہے، اور اس میں پاکستان کے اس ثالثی کے کردار کو نہ صرف سراہا جا رہا ہے بلکہ پیش رفت کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا جاتا ہے، اور اس عزم کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ قریبی رابطہ برقرار رکھا جائے گا۔ اب چین کی جانب سے پاکستان کے اس کردار کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو سفارتکاری کے لیے اور اس جنگ بندی کو مزید مستقل بنانے کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ عارضی جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کرنے کے لیے پاکستان کو اپنی کوششیں مزید تیز کرنی ہیں۔ چین نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے پاکستان پر، اور پاکستان کی ان کوششوں کو سراہا بھی ہے۔ بہت سارے ایسے کچھ فیک نیوز پاکستان کے حوالے سے پھیلانے کی کوشش کی گئی اس معاملے کے حوالے سے، اس معاملے میں سپوائلر کا کردار ادا کرنے کے لیے، کہ شاید دونوں فریقین کی ثالثی، پاکستان کی ثالثی کے علاوہ کوئی اور فریق بھی ثالثی کروا سکتا ہے، تو دونوں جانب سے، ایران اور امریکہ کی جانب سے پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان جس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے اس کو ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ خالد قیوم صاحب،
پاکستان کا کردار پوری دنیا پر واضح ہو چکا ہے، دونوں فریقین کا اعتماد حاصل ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب گفتگو کرتے ہیں چین کا دورہ کرنے سے پہلے، وہاں روانگی سے قبل انہوں نے گفتگو کی، ایک دفعہ پھر وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو انہوں نے کہا کہ یہ فنٹیسٹک لوگ ہیں اور جو کردار ادا کر رہے ہیں قیام امن کے لیے یہ شاندار ہے۔ دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جلد معاہدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی ثالثی اور اس معاملے کا، اس جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کرنے کے لیے جو کوششیں ہیں برابر ثابت ہو رہی ہیں۔ دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت دونوں جو فریقین ہیں ایران اور امریکہ، دونوں کے آپس میں جو ہے وہ اعتماد کا جو ہے وہ فقدان ہے، لیکن دونوں فریق جو ہیں وہ پاکستان پر جو ہیں وہ بھرپور اعتماد کر رہے ہیں، اور بار بار اعتماد کا اظہار جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور ایرانی قیادت کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ اور اس میں خاص طور پر جو چین ہے، جو اس خطے کے اندر جو ایک بڑا جو ہے وہ سٹیک ہولڈر ہے، ایک بڑا فریق ہے اس خطے کے اندر، ساری جو سیاسی یہاں کی صورتحال ہے، تو چین کا بھی جو ہے وہ بھرپور پاکستان کا جو امن منصوبہ ہے اس کو حمایت حاصل ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار جو ہیں وہ خاص طور پر اس حوالے سے ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے جو کوششیں ہو رہی تھیں اس وقت جو ہے وہ چین کے دورے پر گئے اور وہاں پر چینی قیادت سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور اس میں پھر جو مشترکہ اعلامیہ جو 5 نکاتی جو ہے وہ امن کا اعلامیہ جو جاری کیا گیا، اس میں بھی جو ہے وہ پاکستان کا جو امن منصوبہ ہے اس کو انڈورس کیا گیا، پاکستان کی ثالثی کو انڈورس کیا گیا، اور اس کے ساتھ اس خطے کے اندر روس کا جو ہے وہ بھی ایک کردار ہے، اور روس نے بھی پاکستان کا جو امن منصوبہ ہے اس کو انڈورس کیا، اور جو بڑا ایک اور فریق مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں جو اس میں سٹیک ہولڈر ہیں، ان کی طرف سے بھی پاکستان پر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ اور اب دیکھیے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ چین کے دورے پر وہاں پہنچ چکے ہیں، اور چین دورے پر روانگی سے پہلے بھی انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت پر ثالثی کے حوالے سے اور پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے اس حوالے سے ایک بار پھر اعتماد کا اظہار کیا۔ اور اس کے ساتھ ہمارے وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم کی چینی وزیر خارجہ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں بھی چینی قیادت کی طرف سے، چین کی طرف سے پاکستان کا جو ثالثی کا کردار ہے اس کو جو ہے وہ تیز کرنے کی جو ہے وہ چین کی طرف سے بات کی گئی ہے، اور پاکستان کو اس حوالے سے جو اپنا سفارتی کردار ہے اس کو آگے بڑھانے کی بات کی گئی ہے، اور اس کی انڈورسمنٹ کی ہے، اس کی حمایت کی ہے بھرپور طریقے سے۔ اور اس میں دیکھیے کہ یہ جو دورہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین کا جو دورہ ہے، اس دورے سے پہلے جو ہے ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم کی چینی وزیر خارجہ کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہاں پر امریکی صدر کے دورے کے دوران جو ہے اس خطے کے اندر امن کے حوالے سے جو بات چیت ہے اب وہ ہو سکتی ہے۔ اور اس میں دیکھیے کہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے، جو ثالثی کی ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ سیز فائر ہوا ہے، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اعتماد سازی کے لیے جو اقدامات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیے کہ امریکہ کی طرف سے جو ایرانی جہاز تھا اور عملے سمیت پاکستان کو واپس کیا گیا، اور اس کے ساتھ جو وہاں پر آبنہ ہرمز کے اندر جو پروجیکٹ فریڈم تھا اس کو بھی جو ہے وہ عارضی طور پر پاکستان کی درخواست پر جو ہے وہ روکا گیا۔ اور اگر یہ منصوبہ کسی جگہ پر ناپسند ہے تو وہ 2 ممالک ہیں، ایک انڈیا اور دوسرا اسرائیل،
اور دیکھیے کہ انڈیا جنگ بندی کا، سیز فائر کا بہت بڑا بینیفیشری ہے، کیونکہ اس جنگ نے سب سے زیادہ جو ہے ایشیائی ممالک کو متاثر کیا ہے، اور اس میں انڈیا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے ہیں ان ممالک میں شامل ہے۔ وہاں پر جو بحران ہے توانائی کا وہ اتنا شدید ہے کہ وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے، اور پارلیمنٹ کے باہر لوگ جو ہیں وہ خالی سلنڈر اٹھائے جو ہیں وہ وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہاں پر قطاریں لگ چکی ہیں۔ مسئلہ صرف ایک ہے، انڈیا بینیفیشری ہے، لیکن انڈیا کو پاکستان کا جو رول ہے وہ پسند نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور پاکستان نے اس پورے جو معاملہ ہے اس کی نزاکت اس قدر زیادہ تھی کہ یہاں پر جو غیر جانبداری والی ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوتی تھی بطور ثالث، دونوں فریقین کا جو اعتماد حاصل کرنا تھا پاکستان نے، وہ پاکستان نے نہ صرف کامیابی سے اعتماد حاصل کیا بلکہ پاکستان اس پر پورا بھی اترا۔ ذوالفقار علی مہتو صاحب، غیر جانبداری کو برقرار رکھنا، پھر فریقین کی جانب سے اعتماد کا اظہار کرنا، یہ نہایت اہم ہے۔ سپوائلرز کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن وہ فریقین جنہوں نے آپس میں مذاکرات کرنے ہیں، لگ بھگ 50 سال کے بعد دونوں فریقین مذاکرات کی میز پر اکٹھے ہوئے، اعتماد سازی، پاکستان نے اعتماد حاصل کیا اور جو دنیا ہے ان کو کم کرنے کے لیے کردار ادا کیا تاکہ دنیا میں امن ممکن ہو سکے۔ جی رضوان، آپ دیکھیے کہ یہ جو پاکستان کا ثالثی کا کردار ہے، یہ پاکستان صرف پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہا، یہ پوری دنیا کی نمائندگی کر رہا ہے جو اس جنگ سے متاثر ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پہ ایک سگنیفیکنٹ چیز یہ ہوئی کہ اس جنگ سے پہلے ایران اور بھارت کی جو دوستی تھی وہ ہم سے زیادہ تھی ایران کی ان کے ساتھ، لیکن جب ایران پہ اٹیک ہوا اور بھارت نے خاموشی اختیار کی اور اسرائیل کا ساتھ دیا تو ایران کے سامنے یہ بات بھی ایکسپوز ہو گئی کہ پاکستان اصل میں اس کا جو ہمسایہ ہے وہی اس کا دوست ہے، انڈیا اس کا دوست نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو پالیسی شفٹ تھی اور ایران کی جو آنکھیں کھلنا تھی پاکستان کے حوالے سے، ایک بڑی کامیابی پاکستان کو اس میڈیشن سے یہ بھی ملی، اور دنیا بھر نے اعتماد کیا، ٹرکی سے لے کر صرف گلف کی ساری کنٹری اور افریقہ کے ممالک اور یورپی یونین، آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اوپر کی جو ہے ان پہ انہیں کانفیڈنس تھا۔ اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جو دونوں فریقوں کے درمیان آپ ثالثی کرا رہے ہیں، کیا وہ یہ شک کی نظر سے نہیں دیکھتے کہ کسی ایک کی طرف پلڑا جھکا ہوا ہے؟ وہ ایرانی شاید یہ سمجھتے ہو کہ یہ امریکہ چونکہ بڑا ملک ہے اور پاکستان کے اس سے پرانے تعلقات ہیں تو اس طرف جھکے گا، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ یعنی یہ آپ دیکھیے کہ پاکستان نے اس طرح کا توازن اس کے اندر قائم کیا کہ انڈیا نے بھی، انڈیا میں کہہ رہا ہوں، اس نے ایران نے بھی اور امریکہ نے بھی وہ بیچ میں جو ہے وہ دونوں پہ اعتماد کیا۔ اور تیسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسرائیل جو اس جنگ کا تیسرا فریق ہے اس نے پاکستان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائی، کیونکہ انڈیا کے ساتھ اس کا جس طرح کا ریلیشن ہے، تعلق ہے، پاکستان کے خلاف سازش افغانستان سے لے کے اور بھارت کے دلی سے لے کے اور اسرائیل کے تل ابیب سے لے کے جو ہوتی ہے، یہ تینوں آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک کی بھی یہ جرت نہیں ہو سکی کہ پاکستان کے ثالثی کے کردار پہ انگلی اٹھائے، کہ پاکستان نے بڑی کامیابی سے یہ کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو چائنا گئے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ گئے ہیں اور شی جن پنگ پریزیڈنٹ سے ان سے جو ملاقات ہو رہی ہے 2 دن کی، اس کے اندر تائیوان کے علاوہ اور پاکستان کا یہ ایران کا ایشو بھی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو تعلقات ہیں، جو اسٹریٹجک ان کی پوزیشن ہے، جو آپس میں تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کوئی بھی فیصلہ کرے چین کو اس پہ اعتماد رہے گا، یعنی چین، یہ پاکستان اور چین کی دوستی اس سے کسی صورت بھی افیکٹ نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان کی اسٹریٹجک انڈیا چائنا کی اور پاکستان کی پوزیشنز ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ اگر ثالثی کر رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان میں تو چائنا آن بورڈ ہے، اور چینی بار بار یہی تو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی کی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ وہ وجہ اسی طرح ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ پاکستان نے بھی ہر اچھے برے وقت میں چائنا کے ساتھ جو دوستی ہے اس کو مکمل طور پہ نبھایا ہے، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کا آگے جو نتیجہ جو ہے، دیکھیے پاکستان جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز کی جو بندش ہے اس کو کھلوانے کے لیے پاکستان کا کردار بھی ہے۔ پورا گلف یہ کہہ رہا ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، متاثر ہو رہی ہے۔ ورلڈ جی ڈی پی کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ تقریباً 1% نیچے گر گیا ہے، اس کا بہت بڑا مطلب ہے پوری دنیا کی اکانومی متاثر ہوئی ہے۔ تو پاکستان دنیا کی اکانومی کو اس کو مزید گرنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان یہ بھی کردار ادا کر رہا ہے کہ اگر دنیا بھر کے ممالک کو اگر سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے تحت بجلی بنانے کی اجازت ہے تو ایران کو بھی، پاکستان کا یہ موقف یہ ہے کہ پاکستان خود بناتا ہے تو چائنا بھی بناتا ہے، سبھی کا یہ موقف ہے کہ اس کو ایک ریسٹرکشن کے ساتھ ایران کو اس میں اگر اجازت مل جائے، اور اس کے اوپر AIEA کا یعنی ایٹمی جو توانائی ایجنسی ہے اس کا نگرانی کے دوران سول مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ تو
ایران کا بھی مطالبہ ہے اور دوسری جانب اب دیکھیے اس پر بریک تھرو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. صالح ظفر صاحب، غیر جانبداری پاکستان کی اور پاکستان نے نہ صرف جنگ بندی کو ممکن بنایا، آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو آپریشن فریڈم تھا اس کو روکنے کے میں بھی پاکستان نے کردار ادا کیا، پھر جو سازشیں ہو رہی تھیں اسلامی ممالک کو، برادر ممالک کو آپس میں لڑانے کی، اس میں بھی پاکستان نے کردار ادا کیا ہے کہ معاملات ایسکلیٹ نہ ہوں اور جو یہ دائرہ ہے جنگ کا یہ نہ پھیلے. دیکھیے پاکستان کا جو کردار ہے بطور ثالث کے، مصالحت کار کے، اس سے بڑھ کر ایک کردار ہے جس کو پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی لوگوں کو اس کا احساس ہے، اور وہ ہے امن کو مستقل بنیادوں پر قائم رکھنا اس دوران جب کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اب دیکھیے جب ایران نے جوابی حملے کے طور پر نشانہ بنایا امریکی اڈوں کو، جی سعودی عرب میں، متحدہ عرب امارات میں، کویت میں، بحرین میں اور قطر میں، تو اس بات کا خدشہ بار بار پیدا ہوتا رہا کہ ان ممالک کی طرف سے جوابی کارروائی ہوگی اور وہ ایران پر جوابی حملہ کریں گے. لیکن یہ پاکستان کا ہی اس میں دخل دینا تھا کہ وہ وقوع نہیں ہوا اور ان ملکوں کی طرف سے جوابی حملہ نہیں کیا گیا، اور ایران کی طرف سے جو ہدف بنایا گیا، ایران بار بار یہ کہتا رہا کہ ہم صرف امریکی مفادات کو گزند پہنچا رہے ہیں، کہ ان کو ہدف بنا رہے ہیں. لیکن جب آپ دیکھیں اسے ایک کولیٹرل ڈیمیج بھی کہا جاتا ہے، جب آپ کسی ایک اڈے کو، کسی ایک بیس کو ہدف بناتے ہیں، تو یہ چونکہ فضا سے حملہ ہو رہا تھا، میزائل آ رہے تھے، ڈرون چل رہے تھے، تو یقیناً ادھر ادھر بھی نقصان ہوتا ہوگا، تو اس میں اس کی وجہ سے اشتعال پیدا ہوتا تھا، دھمکیاں آتی تھیں. لیکن پاکستان نے اس میں بھی توازن برقرار رکھا. جب یو اے ای کے اوپر حملہ ہوا اس وقت بھی، اس سے پہلے سعودی عرب کے اوپر جب حملہ ہوا اور کچھ نقصان ہوا ریفائنریز کا اور دوسرے ان کے جو اثاثے ڈیمیج ہوئے، تو پاکستان نے اس کی بھی مذمت کی. تو ایران نے اس بات کا برا نہیں منایا بلکہ اس کو ٹالریٹ کیا. تو یہ پاکستان کا یہی وہ کردار تھا جس کی وجہ سے ایران نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ پاکستان کو ثالث تسلیم کیا. اور یہ پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں، سیاسی اور فوجی لیڈرشپ کے اوپر امریکی لیڈرشپ کا اعتماد تھا کہ انہوں نے بھی پاکستان کو ثالث کے طور پر منظور کیا اور اسے قبول کیا. اور ہم یہی کہیں گے نا کہ یہ اس میں بھی یقینی طور پر وہ مارکہ حق کی ایک جی ابتدا تو اس کی مارکہ حق سے ہوئی ہے. بالکل صحیح. صالح ظفر صاحب، ہم نے اب بڑھنا ہے آگے اپنے آج کے آخری موضوع کی جانب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو کہ عوام کے دلوں کے قریب ہیں. اور اب ایک اور ایسا ہی فیصلہ سامنے آیا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کو نہ صرف ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ان کو سہولیات کی فراہمی کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں. اب ضلعوں کو، مختلف اضلاع کو خود مختار بنانے کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے جس کا ریونیو اس ضلع کی ترقی، یہ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے. خالد قیوم صاحب، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، مختصر رکھتے ہوئے آپ اس فیصلے کے حوالے سے، ضلع کو خود مختار بنانے کے حوالے سے اور عوام کے حقوق کا تحفظ اور ان کو سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے کتنا اہم فیصلہ ہے، کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایک نیا مائل سٹون ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، خاص طور پر پنجاب کے اضلاع کے حوالے سے، ان کی ترقی کے حوالے سے. اور اس سے پہلے بھی پنجاب کی تاریخ کا رواں مالی سال میں ریکارڈ جو ہے وہ بجٹ 1240 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے دیا ہے. اور اس کے جو منصوبہ جات ہیں ان کی بھی جو ہے وہ منصفانہ تقسیم کی گئی ہے. پورے پنجاب کے اندر، تمام ریجنز کے اندر جو ہے وہ منصوبہ جات شروع کیے گئے ہیں. لیکن یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی ہے کہ جس ضلع کے اندر وسائل پیدا ہوں گے، اس ضلع کے اندر جو ہے وہاں پر ترقی ہونی چاہیے، ان پر خرچ ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ماضی میں پچھلی حکومت میں صوبے کے تمام وسائل کا رخ جو ہے وہ میاں والی
اور ڈیرا غازی خان کی طرف کر دیا گیا جب بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے. سیاسی بنیادوں پر فیصلے ہوتے رہے ہیں. ذوالفقار علی بہتو صاحب، وقت بہت کم ہے، ہم چاہیں گے مختصراً آپ بھی اس فیصلے کے حوالے سے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات کے حوالے سے کچھ کہیے. جی رضوان صاحب، بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے کہ پہلے جو نظام چل رہا ہے ضلع کی سطح پہ 7.5 کروڑ کی منصوری دی جا سکتی اسکیم کی، ڈویژن لیول پہ 30 کروڑ کی، اور باقی جو ہے وہ صوبائی لیول پہ. لیکن جو منظوریاں ضلع لیول پہ اور ڈویژن لیول پہ ہوتی ہیں ان کا فیصلہ بھی اینول ڈیولپمنٹ پلان میں پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے. تو مریم نواز شریف نے جو فیصلہ جو کیا ہے گورننس کے حوالے سے بھی بڑا اہم ہے. اب ریونیو جو اکٹھا ہوگا ضلع سے وہ 7.5 کروڑ تک کی جو ڈیولپمنٹ اسکیمیں ہیں وہ وہیں بنے گی، وہیں ایگزیکیوٹ ہوں گی، وہیں ان کی گورننس ہوگی، اور ایک نظام جو ہے وہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کا جو ضلع کے لیول کا پیسہ ہوگا اسی ضلع میں لگ رہا ہوگا. تو صالح ظفر صاحب، اب ضلعی سطح پر بہت سارے سوالات، بہت ساری محرومیاں اور محرومیوں کا خاتمہ جب سے ہم دیکھ لیں وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے، ان کے متعدد فیصلے وہ ایسا لگتا ہے جیسے عوام کی نبض پہ ان کا ہاتھ ہے اور وہ فیصلے لے رہی ہیں جو عوام چاہتے ہیں. یہ مریم نواز کے سیاسی شعور کی انتہا ہے کہ ان کو اس بات کی سمجھ آ چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نوجوان قیادت میں مریم نواز کا اس بات کو سمجھنا بہت ہی قابل تعریف ہے. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ لوکل باڈیز، جی، مقامی جو حکام ہیں، مقامی اتھارٹیز جو ہیں، ان کو اختیار دیا جائے کہ وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرے. لوکل باڈیز کا سسٹم جب تک بنے گا نہیں، جب بنے گا تو اس کے بعد یقیناً وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن جب تک لوکل باڈیز کا سسٹم نہیں مارز وجود میں آتا، جسے بیک جنبش قلم پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک حکم کے ذریعے تباہ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، جب تک وہ نظام وہاں پہ پنجاب میں بحال نہیں ہوتا. یہ جو اضلاع کو خود مختاری یا اختیار دینے کا فیصلہ ہے یہ بہت مستحسن ہے. اس میں یقیناً جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں وہ اپنا کردار آگے بڑھ کر ادا کر سکیں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی بے شمار مثالیں ہیں جو مریم نواز شریف نے جی، ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن یہ ایک ایسی مثال ہے جو ملک کے دوسرے تینوں صوبوں کو بھی اس کی پیروی اور تقلید کرنی چاہیے. درست کہا آپ نے کہ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جن کی پیروی دوسرے صوبوں کو بھی کرنی چاہیے. بہت شکریہ ذوالفقار علی بہتو صاحب، خالد قیوم صاحب اور صالح ظفر صاحب، آپ کا بھی، ہمارے تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اب ذمہ داری عوام کی بھی ہے کہ حکومت کو ریونیو اگر اکٹھا کرنا ہے اور وہ سہولتیں عوام کو فراہم کرنی ہیں تو اس میں سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی. بطور پاکستانی شہری ٹیکس دینا اور ٹیکس جمع کروانا، بر وقت ٹیکس کی ادائیگی، یہ ہم سب کی قومی ذمہ داری بھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.